السلام علیکم۔ منیب فاروق کا ایک وی لاگ آیا، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں شیخ رشید کا جو انٹرویو آیا تھا، تو میں منیب فاروق نے بہت سی وضاحت کی، اسد طور کی کافی کلاس بھی لی، جس نے بہرحال وہ ایک میرے خیال میں بڑا ہی عجیب قسم کی اس کی وہ وی لاگ تھا کہ شیخ رشید کو تھپڑ مارے گی، اس کی وگ اتر گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو واقعی لگ بھی رہا تھا کہ یہ بالکل بلف ہے، جھوٹ ہے اور بکواس ہے، میں یہ کہوں گا، اور اس پہ منیب فاروق نے بالکل صحیح جو لتاڑا ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ شیخ رشید جیسا اتنا ایک سینئر سیاستدان اور کتنی دفعہ کا انٹیریئر منسٹر، وزیر اطلاعات و نشریات اور سب سے زیادہ وفاقی وزارتیں لینے والا بندہ اور ایم این اے بننے والا، وہ منیب فاروق کا ہی کیوں انتخاب کرے گا؟ تو منیب فاروق کا انتخاب شیخ رشید نے نہیں کیا، ظاہر ہے کروانے والوں نے کیا، کیونکہ اسلام آباد کے اندر جاوید چودھری صاحب، احمد میر صاحب، کاشف عباسی جاز صاحب جیسے بڑے نام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں بہرحال منیب فاروق جو میرے گاؤں کا ہے، دروگی راجگان کا، ان کے والد جو ہیں وہ پولیس سے ریٹائرڈ ایس پی ہیں، راجہ فاروق، اور رینکر تھے اے ایس آئی سے وہاں تک گئے، لیکن بہرحال یہ منیب فاروق بہت اچھا پڑھ لکھ کے باہر سے بارٹ کر کے آئے، اور اب وہ صحافت میں ہیں، اور ان کو اچھا بھی لگتا ہے سن کے اپنے علاقے کا، اپنے گاؤں کا، لیکن ان کا تھوڑی سی منافقت انہوں نے بہرحال اپنے اس وی لاگ میں ضرور کی ہوئی ہے کہ جی مجھے انہوں نے فون کیا، میں آیا، پھر اپنی انہوں نے گاڑی بھی دکھائی وہاں پہ کہ میں ان کے گھر گیا ہوں، اور یہ بھی ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ انٹرویو یہاں پہ ہی ہوا ہے، لیکن انٹرویو تو کروایا گیا، یہ تو 100% یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور وہ خود بھی کسی حد تک کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہی تھے۔ اب کس ایجنسی کی تحویل میں تھے؟ آئی ایس آئی میں تھے، ایم آئی میں تھے، یہ کہاں تھے؟ تو یہ بہرحال ایک الگ بات ہے، لیکن شیخ رشید کو بھی مجبور کیا گیا، اور ان کی مجبوری جو ہے وہ ایک ایک بات سے وہاں پہ نظر آ رہی تھی، اور خاص طور پہ جب وہ منیب فاروق نے یہ سوال کیا، یا یہ کہا ہوا تھا کہ یہ سوال کرنا ہے کہ عمران خان نے جو آرمی چیف کے ساتھ لڑائی شروع کی تھی تو کیوں، تو وہ شیخ رشید کا یہ ہاتھ مار کے نا یہ سوال کیا آپ نے، یہ والا سوال آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ ظاہر ہے شیخ رشید سے ایک پچھتاوے کی شکل میں یہ کہلوانا تھا کہ جو بندہ ساری زندگی فوج کے ساتھ چلتا رہا، ان کے ترجمان پی آر او کا کام کرتا رہا، تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کہ 40 دن تک اس کو چلے میں ڈال دیا جائے، اس کے آگے پیچھے جو جن ہیں وہ اس کو ڈراتے رہے ہوں اور اس کو دھمکاتے رہے ہوں، تو پھر ظاہر ہے آنکھیں تو بار بار بھر آتی ہیں کہ میں جن کا کبھی بہت لاڈلا تھا، اور جن کے کہنے پہ ہی میں کبھی مشرف کے ساتھ شامل ہوتا تھا، کبھی نواز شریف کے ساتھ، کبھی کہاں کاف لیگ میں، کبھی کدھر، تو اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ تو وہ پچھتاوا جو منیب نے بتایا کہ بار بار یہ ان کے اندر کی جو وہ ایک تپش تھی، یا اندر کا ایک جو دکھ تھا، وہ ان کی باتوں سے بھی، ان کی آنکھوں سے بھی لگتا تھا، ان کو دیکھ کے بھی لگ رہا تھا، ان کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک چلے کے دوران جنہوں نے نہیں کیا۔ تو بہرحال منیب فاروق کا یہ جو وی لاگ ہے وہ ثابت یہی کرتا ہے کہ جتنے لوگ بھی آج تک لائے گئے ہیں، جو پریس کانفرنسیں کرتے رہے، یا جو جنہوں نے انٹرویوز کی شکل میں، خواہ وہ عثمان ڈار ہو، خواہ وہ صداقت عباسی ہو، خواہ وہ پھر وہ کیا نام اس کا فرق حبیب ہو، تو ان کو ظاہر ہے چلوں سے گزارا گیا، اور بڑے سخت چلے تھے، اس کے بعد یہ آئے ہیں۔ تو بہت سارے پہلے تو ایسے تھے جو چلے کے نام سے ہی بھاگ گئے تھے، جیسے فیاض الحسن چوہان، تو اس طرح کے جو لوگ تھے وہ نہ صرف انہوں نے بڑی ذلت امیز گفتگو کی عمران خان کے بارے میں، جس کا وہ کھاتا رہا، پیتا رہا، اور پھر اس کے ساتھ، لیکن شیخ رشید نے بہرحال اصلی اور نسلی ہونے کا ثبوت دیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس نے جو منیب کا بقول منیب کے کہ بار بار جو شکریہ بھی ادا کیا کہ تم نے میری عزت رکھ لی، تو وہ یہی تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف نہیں بلوایا گیا اس انداز میں جس طرح باقیوں سے بلوایا گیا۔ تو بہرحال جی اب نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں، بقول ان کے جلسہ بھی بہت بڑا ہو چکا ہے، لیکن اصل مقبولیت کا تو تب پتہ چلے گا جب عمران خان کو بھی رہا کر دیا جائے، ان کے لیے بھی عام معافی ہو جائے کہ ایک سزا یافتہ بندے کے لیے جو عمر قید جس کو ہوئی تھی، اور جو یہاں سے مفرور تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں، اس کو آؤٹ آف وے پروٹوکول دے کے پاکستان میں لایا گیا ہے، اور ایک آئی جی لیول کے، ڈی آئی جی لیول کے بندے سے سلوٹ بھی مروایا گیا۔ رانا ثناء اللہ ساتھ کھڑے تھے، ذرا رانا ثناء اللہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پنجاب کو بھی دیکھ رہے ہیں، پولیس اور ایف آئی اے اور یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، بعض ان اداروں کے جو بڑا قانون رکھتے ہیں، باقی سارے جو ادارے ہیں وہ رانا ثناء اللہ کے زیر انتظام ہی چل رہے ہیں، تو وہ سلوٹ مروا کے بھی یہ ثابت کر دیا گیا کہ نواز شریف کے راستے اب سارے صاف ہیں۔ لیکن چلیں اس راستے پہ اگر عمران خان کو بھی چھوڑ دیا جائے اور ایک الیکشن کروا لیا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ عوام میں زیادہ مقبول کون ہے، کیونکہ جلسوں سے جلسہ تو جتنے بڑے پھر جماعت اسلامی کے ہوتے ہیں، اتنا بڑا جلسہ تو کراچی میں جو انہوں نے کیا ہے
شو کیا فلسطین کے حوالے سے، تو اس کے مقابلے میں تو یہ پھر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت کو لے کے چلنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی طرح کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے آپ نے اقتدار میں آنا ہے اور پھر کندھوں سے جب اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیں تو پھر آپ بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر آپ کو بھاگنا بھی پڑتا ہے، آپ مفرور بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہی سارا چلنا ہے تو چلتے رہیے پاجی، کیونکہ یہ تو گل طے ہوگی کہ جمہوریت دیا گلاں کرنیاں بڑیاں آسان نے، لیکن جمہوریت تے چلنا بڑا اوکھا ہے، کیونکہ کل نے جلسے نے بھی ثابت کیتا ہے کہ پاجی تسی کچھ نہیں بولنا، تسی بولو گے تو تھوڑا بولنا بند کر دیتا جیسی۔ اور بڑی بے بسی نال بیچارے دائیں بائیں جڑے کھڑے سے مسلم لیگی بڑے بڑے تھم، خواجہ سعد رفیق، میاں شہباز شریف، سارے ڈرے سے کہ پتہ نہیں کس ٹائم میاں صاحب نہیں رگ پھڑک اٹھے اور کچھ سے پیسے چل پین کہ میں حساب لوں گا، صرف ایک کردار تک پہنچاؤں گا۔ لیکن وہ میاں صاحب نوں پتہ ہے کہ پھر لاہور دے پائے تے لاہور دیاں نیاریاں نہیں لبن گیاں، کہ لندن ہی سب کچھ ملتا ہے، لیکن یہ پائے نیاریاں چھولے حلوے پراٹھے یہ نہیں ملتے۔ اپنی دعاواں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔